یہ ایک خاص قسم کی بات ہے جو میں نے بھی قرآن پاک میں پڑھی تو بڑی دفعہ، لیکن سمجھی اب ہے، سمجھی اب ہے۔ یہ بہت کمال بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ یہ ہے سورۃ لقمان۔ سورۃ لقمان میں حکمت کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ سورۃ لقمان پڑھنی چاہیے، اور حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی بھی پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے ایک نسخہ دیا ہے اپنے بیٹے کو، بیٹا زبان کو نرم کرنا ہے، کوئی بیماری نہیں رہے گی، اور اگر شفا نہ ہو تو اور زیادہ نرم کر لو۔ کیا ہی بات۔ یہ سورت ہے لقمان اور آیت ہے نمبر 19۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں نے کبھی کوشش کی ہے کہ بہت زور سے نہ بولوں، کوئی نہیں کہ ایسے کر کے اونچا بولے ہوں اور سپیکر وہاں پڑا ہو جا کے اور کرسی ٹوٹ گئی ہو، کوئی ایسا ہمارے اندر واقعہ نظر نہیں آیا۔ یہ آیت یہی پڑھاتی ہے۔ اس آیت کا معنی ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب تو چلنے پھرنے لگے تو اپنے چلنے پھرنے میں میانہ روی اختیار کر، چال اپنی درمیانی رکھ، بہت زیادہ اس طرح نہیں چل۔ ایک جگہ کے اوپر چلنے کا حکم ہے، جب کعبے کے 3 چکر لگ رہے ہوں تو اس طرح سینہ نکال کے تو اس طرح چلو اور تیز تیز چلو۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تو چلنے لگے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، تیری چال میں درمیانہ پن ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو دیکھنے والا جب دیکھتا تو ایسے لگتا کہ لجپال کے چلنے کی رفتار اور انداز مبارک ایسا تھا جیسے اوپر سے نیچے کی طرف بندہ اتر رہا ہوتا ہے۔ اتنی اچھی چال ہوتی تھی، اتنا اچھا مبارک قدم شریف چلتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، جب تو چلنے لگے تو میانہ روی اختیار کر، آہستہ آہستہ چل۔ تیز چل کے کیا کرنا ہے؟ دوڑ کے کیا کرنا ہے؟ دوڑنا اس وقت ہے جب جنگ لگے گی، جب جہاد ہوگا دوڑیں گے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور جب تو اپنی آواز نکالنے لگے تو بہت اونچی نہ نکال۔ گھر میں، مساجد میں، اسکولوں میں، عبادت گاہوں میں جب تیری آواز بولنے لگے تو کیا کر؟ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھ، اپنی آواز کو آہستہ رکھ۔ بیوی سے بات کر رہے ہیں تو بڑے اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ ماں بات کر رہی ہے بیٹے سے، بہت اونچی بول رہے گی تو بچہ سیکھ جائے گا۔ باپ بیٹے سے بات کر رہا ہے، بہت چلا کے بولے گا تو بیٹے کو اثر ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم میں شفا ہے۔ فرمایا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب تو بولنے لگے تو دھیما، درمیانہ، پست، آہستہ، آرام سے بول تاکہ اگلے کو سمجھ آ جائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے تو ہم اگر چاہیں ان الفاظ کے حروف بنا کے گنتی کرنا تو ہم گن سکتے تھے۔ اتنا واضح اور اتنا آہستہ اور اتنا اچھا بولتے تھے لجپال۔ تو ہم اگر گھر میں اپنے ایسے بولنا شروع کر دیں تو یقین کریں گھر میں جو سما ہو، ہر ایک کا دل باغ باغ ہو اور وہ کہے کہ میرا گھر تو پہلے ہی دنیا میں جنت میں جا کے ملے گی، دنیا میں ہی جنت ہے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اگلی آیت قابل غور ہے۔ اللہ نے اگلی آیت میں وعید سنائی ہے، ڈر سنایا ہے۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اگر تو آواز اونچی نکال کے بولے گا تو یاد رکھ اونچی آواز تو گدھے کی ہے۔ خمیر، اونچی آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے۔ گدھے کی آواز اللہ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ گدھا جب بولتا ہے نا تو اس کی آواز
ٹوٹی ہے، ہاں ہاں، اس طرح جب آواز نکالتا ہے تو اکھڑ جاتی ہے آواز اس کی. کیا ہوتا ہے؟ اکھڑ جاتی ہے. اور آپ دیکھیں جب آپ اونچا اونچا بولیں تو اکھڑ جاتا ہے بندہ، اس کے لفظ بھی پورے نہیں نکلتے. میں نے ایک پولیس مین کو دیکھا بولتے ہوئے کسی ملزم کے ساتھ، تو وہ اونچا بول رہا تھا تو وہ خود بھی کانپ رہا تھا اور اس کی زبان بھی تھتھیا گئی اور اس کے لفظ بھی پورے نہیں نکل رہے تھے. تو میں نے اسے کہا بھائی آپ اگر آرام سے بولیں گے، یہ ملزم ہے، یہ جنت میں نہیں چلا جائے گا آرام سے بولنے سے، لیکن اس کو آپ کے الفاظ کی سمجھ آ جائے گی. اور اونچا بولنے سے اس کا دل بھی دکھے گا، آپ کی اپنی کیفیت جو ہے، اپنا جسم جو ہے، اس کی انرجی ضائع ہو رہی ہے. آپ اپنے اوپر بھی تو ظلم نہ کریں. کہنے لگا جی یہ قوم بگڑی ہوئی ہے. پھر میں نے اسے یہ آیت سنائی. ہمارے بڑے جب کوئی اونچا بچہ بولتا تھا نا تو جو ٹیچر ہمیں پڑھاتے تھے نا وہ کیا کہتے تھے؟ گدھے بیٹھ جا. آج ہمیں سمجھ آیا قرآن پڑھ کے کہ وہ قرآن پڑھے ہوئے تھے. تو اشرف المخلوقات ہے، تیری آواز میں دھیما پن اتنا شان والا لگتا ہے، تیرا اخلاق ہو تو اتنا شان والا لگتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تجھے میں نے اعلیٰ ترین پیرائے میں پرویا ہے، بنایا ہے. اور تجھے کوئی بولتا دیکھے تو تیرا بولنا سن کے مدینے والے یاد آ جائے.